بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک صاحب نے صدقہ فطر کے حوالے سے سوال پوچھا تھا کہ 2021 میں صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، جو کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی، کشمش کے اعتبار سے کیا ہوگی، اور کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی، یا گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی۔ صدقہ فطر روزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد آخری ایام میں عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ صدقہ فطر اس کے روزوں میں جو بھی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ صدقہ فطر پر دال ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو بندہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیے جاتے ہیں، اور جب بندہ صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے تو اس کے بعد ان روزوں کو 2 سبز پر عطا کیے جاتے ہیں جو آسمان 7ویں آسمان پر قندیلوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور روزہ دار ان کو پا لیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی لفظ آتے ہیں کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اسے چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی گاہوں عیدگاہ کی طرف وہ نہ آئے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر روزوں کے لیے ضروری ہے، اس میں جتنی بھی کمیاں ہو جاتی ہیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح نماز میں اگر کوئی قصور ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے وہ قصور پورا ہو جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح روزوں میں جو بھی قصور ہوتا ہے تو صدقہ فطر بندہ ادا کرتا ہے تو اس سے وہ سارا گناہ اور جو معاملات روزے میں کمیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ روزے مقبول بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب اس بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ 2021 میں پاکستان میں صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ تو اس میں چونکہ صدقہ فطر 4 چیزوں سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو گندم ہے، اس سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے، اس سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز کھجور ہے، اس سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز کشمش ہے، اس سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ یا تو یہ چیزیں دی جائیں گی یا ان کی قیمت ادا کی جائے گی۔ تو اگر گندم کے اعتبار سے بات کی جائے تو گندم کے اعتبار سے 140 روپے صدقہ فطر بنتا ہے۔ 2 کلو چکی کا جو آٹا ہوتا ہے اس کے 140 روپے بنتے ہیں، اور ایک بندے کا صدقہ فطر 140 روپے ہے۔ اور اسی کو اگر دیکھا جائے جو کے اعتبار سے تو اس کی مقدار 4 کلو ہے۔ تو 4 کلو جو کی مقدار جو اس کی قیمت بنتی ہے 320 روپے بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو اللہ نے اچھا مال عطا کیا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جو کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو 320 روپے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ بندہ کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو 4 کلو کھجور اس کو ادا کرنی پڑے گی، اور اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 960 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو 960 روپے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 4 کلو کشمش اس کی قیمت 1920 روپے بنتی ہے۔ تو جو بندہ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 1920 روپے ادا کرے گا، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، جس کو اللہ نے مال جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے تو وہ صدقہ فطر اس حساب سے ادا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے، یا میں ایک چیز بات بھی ذہن نشین کر لیں آپ، اور میں یہ بھی کلیئر کرتا جاؤں
کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، اس کو صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی مجہول الحال جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے۔ اس کے جو مستحق ہیں، جو حقدار لوگ ہیں، ان کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ جو مانگنے والا ہے یا کوئی جو اپنی عجیب سی حالت بنا کے کھڑا ہے، ممکن ہے وہ پیچھے اس کا بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہو، وہ اچھا کمانے والا ہو، اور آپ اس کو صدقہ فطر دے رہے ہوں کہ وہ اس پہ صدقہ فطر نہ لگتا ہو، تو اس لیے سب کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہی مصارف صدقہ ہیں، صدقہ فطر ہیں، انہی کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اور احتیاط کے ساتھ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اگر عید الفطر تک آپ نے نماز عید تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو آپ کے ذمے سے یہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ نماز عید کے بعد اگر آپ ادا کرتے ہیں تو تب یہ ادا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ عید الفطر کی ہم نے نماز پڑھی، کیونکہ حکم عید الفطر تک تھا، تو اس وقت تک ہم نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو ہماری طرف سے ساقط ہو گیا۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، آپ ادا کریں گے تو آپ کی طرف سے ساقط ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ اگر آپ عید الفطر کے بعد صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس میں ثواب اس طرح آپ کو نہیں ملے گا جس طرح عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صدقہ فطر ادا کرنا بھول گئے، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے اور ایک غلام آزاد کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بھول گیا تھا، اب مجھے یاد آیا تو میں نے صدقہ فطر کے طور پر میں نے ایک غلام آزاد کر دیا، کیا میرا صدقہ فطر ادا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ تیرا صدقہ فطر ادا ہو گیا، لیکن جتنا ثواب پہلے ایک کم تر قیمت کا تھا اس غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ تو عید الفطر سے پہلے ہر بندے کو صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے۔